اس وقت حلقہ برنالہ کے اندر جو سیاسی گہما گہمی ہے وہ اس انداز میں ابھی تک تو نظر نہیں آ رہی. اس میں چند وجوہات بھی ہیں. ایک تو یہ زرعی علاقہ ہے اور گندم کی کٹائی کا سیزن شروع ہو چکا ہے. اس وجہ سے بھی لوگ جو ہیں وہ ابھی تک سیاسی گہما گہمی سے تھوڑا دور ہیں. دوسرے رمضان المبارک میں بھی ایک وجہ ہے کہ رمضان المبارک میں سیاسی سرگرمیاں کافی حد تک جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. اور تیسرے جو سب سے اہم بات اس وقت موجود ہے وہ یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے جو مثبت کیسز کی شرح ہے وہ بہت تیز ہو چکی ہے، بڑھ چکی ہے. اس وجہ سے بھی ایک ڈر اور خوف کی صورتحال ہے. اس وجہ سے بھی لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا سیاسی سرگرمیوں سے دور نظر آ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کسی نہ کسی حد تک جو سیاسی سرگرمیاں جاری ہیں اس کے مطابق ابھی تک مثلاً وہی پوزیشن نظر آ رہی ہے جو کچھ چند ماہ پہلے تھی. اس میں کوئی ابھی تک بڑی تبدیلی نظر نہیں آئی. اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے پہلے کہا گیا کہ دسمبر کے بعد بڑے بڑے برج الٹ جائیں گے اور بڑی تبدیلی آئے گی. مسلم لیگ نون کی حکومت کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہوگا. اور ہماری بھی بطور تجزیہ کار ایک یہ رائے تھی کہ شاید ایسا ہی ہوگا کہ جو حکومتی پارٹی ہے اس کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہوگا. اس کے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ شاید دیگر پارٹیوں میں چلے جائیں گے. لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا. پھر اپوزیشن کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اس کے بعد دسمبر کے بعد مارچ کا کہا گیا کہ مارچ کے بعد یہ بہت بڑے بڑے جو ہے برج الٹ جائیں گے. ابھی رمضان المبارک شروع ہو گیا اور رمضان المبارک کے حوالے سے تمام اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے یہی بیانات آ رہے ہیں جی کہ رمضان المبارک کے بعد جو ہے وہ حکومتی پارٹی کے بڑے بڑے برج الٹ جائیں گے. ابھی انتخابات میں 2-3 ماہ رہ گئے ہیں تو جو بھی صورتحال یعنی جو آئے گی وہ واضح ہو جائے گی اگلے 2-3 ماہ میں کہ کیا صورتحال انتخابات کے حوالے سے کیا صورتحال بنتی ہے. لیکن جب ہم اس وقت دیکھتے ہیں صورتحال اس میں کافی حد تک مسلم لیگ نون جو ہے وہ ابھی تک اپنی اس پوزیشن پر قائم ہے. دوسری پوزیشن پر اور تیسری پوزیشن پر ابھی ہم اس طرح کا فیصلہ نہیں کر سکتے. لیکن اس ساری سیاسی صورتحال میں ایک جو بڑی اہم بات ہے جو سیاسی تجزیہ نگار بھی اور عوام علاقہ میں بھی زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے چودھری پرویز اشرف صاحب کے حوالے سے کہ وہ ان کی طرف سے کوئی اس طرح کی کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی ابھی تک. ان کا وہ کیا یعنی کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا کیا کوئی پرسرار سی خاموشی ہے. اور یہ جو پرسرار خاموشی ہے اس کو سیاسی تجزیہ نگار بڑا معنی خیز قرار دے رہے ہیں کہ شاید کیونکہ وہ سیاست کے گرو سمجھے جاتے ہیں تو پرویز اشرف صاحب کے حوالے سے یہ کوئی دو رائے نہیں کہ سیاسی طور پر وہ بڑے سیاسی جوڑ توڑ کے ماہر سمجھے جاتے ہیں. سیاست کے حوالے سے ان کا اڑنا بچھونا سیاست ہی ہے. تو اس وجہ سے وہ سیاسی جو ہوتی ہیں چالیں انہیں خوب انداز میں چل سکتے ہیں. تو اس والے سے یہ ایک بڑی معنی ہے کہ اس طرح خاموش ہو کے بیٹھنے والے نہیں ہیں. ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے اور ضرور اس کے پیچھے کوئی ان کی اپنی پلاننگ یا منصوبہ بندی ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی تک خاموش نظر آ رہے ہیں. مسلم کانفرنس کے جو مرزا شفیق جلال صاحب ہیں اس میں حالیہ دنوں میں کافی حد تک انہیں ان کی جو سیاسی گہما گہمیاں ہیں وہ تیز ہو چکی ہیں اور کافی پذیرائی ان حلقے میں ملی ہے. اپنی برادری کو ایک حصے کو وہ کافی حد تک جو ہے وہ اکٹھا کرنے میں بھی کامیاب ہوئے ہیں. چھم شمالی میں ہم خیال گروپ جو ہے اس نے بھی سیاست کو کافی گرمایا ہوا ہے. اس کے نتائج کیا آتے ہیں وہ تو انتخابات کے بعد ہی پتہ لگیں گے. لیکن کافی حد تک جو ہے اس وقت سوشل میڈیا پر اور جو ہے وہ مسلم کانفرنس کا جو ہے وہ پہلے نمبر پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے کافی فعال اور ایکٹیو ہیں. باقی گراؤنڈ میں کیا صورتحال ہے وہ عوام بہتر جانتے ہیں. پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ ہے کہ ابھی تک پی ٹی آئی کے ٹکٹ کا فائنل نہ ہونا پی ٹی آئی کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے. تو ابھی ہم جب دیکھتے ہیں کہ جو مقابلے کی دوڑ ہے اس میں ہمیں دو ہی فرد نظر آتے ہیں، چودھری انوار الحق نور صاحب اور ملک عبدالمالک ایوان صاحب. کہ ان دونوں ہی کے درمیان مقابلہ کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو ٹکٹ ملے گا. اور
میری ذاتی رائے ہے کہ انوار الحق نور صاحب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ملک مالک صاحب کی نسبت زیادہ فعال اور ایکٹیو ہوئے ہیں، کیونکہ ملک مالک صاحب کو پاس کافی ان کے پاس موقع تھا کہ وہ اس کو کیش کروا سکتے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ذاتی طور پر اس کو کیش نہیں کروا سکے جو موجودہ صورتحال تھی، اور ان کی نسبت جو ہے انوار الحق صاحب جو ہے وہ موسٹ فیورٹ ہیں پارٹی ٹکٹ کے لیے، اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ کافی حد تک یہ چانسز ہیں کہ پی ٹی آئی اور ایم سی کا سیاسی اتحاد ہو جائے گا۔ اس صورت میں لوگوں کی کیا صورتحال ہوگی یہ بھی ابھی کوئی واضح صورتحال نہیں ہے، لیکن یہ کہ کہا یہی جاتا ہے کہ جو ہمارے یہ جو پارٹی ٹکٹ کے امیدوار ہیں ان میں سے عمر شہزاد جلال صاحب کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ پارٹی فیصلے کو اوبے کرے گا یا اسے مانے گا، کیونکہ یہاں پر برادریوں کے انتخابات ہوتے ہیں اور بڑا مشکل ہوتا ہے کسی دوسرے کو ووٹ لے کر دینا۔ اپنے لیے تو ووٹ لینا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن کسی دوسرے کو ووٹ لے کر دینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ چلیں، تھوڑا وقت رہ گیا ہے، اور اس تھوڑے وقت میں جو سیاسی گہما گہمی ہے اگلے آنے والے دنوں میں رمضان مبارک بعد بہت عروج پر پہنچ جائے گی، اور یہی 2-3 ماہ ہوں گے جس میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ حلقہ برنالہ میں نیکسٹ ایم ایل اے کون ہوگا۔ بہت شکریہ جی۔